تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا. واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے. جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ایک ان، ایک ذاتی نام اللہ. آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے. جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا. اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی. پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں. اس عظیم الشان. اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار. اذن، اذان تکرار ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے. ھذا بلاغ للناس تکرار ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. لہذا یا ندا، ایھا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام. کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ھادوا، یا اہل الکتاب. ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان. والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے. تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی، تو
معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول، مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، چونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی، بس یہ کیفیت بننی تھی۔ تو اللہ نے جبریل کو بھگایا، تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى۔ یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلاک، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کل نہیں ہے۔ باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں، فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا، فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ہے فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اس دن سن لینا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے،
اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا۔ 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی ان کی کرنی۔ ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ منہ ہی مک جاندہ ہے، ان کی کرن اور دا ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مارنا نہ ساری سرفیوں نو تھپنی تو ڈین بن جاوے۔ اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہو، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھولے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر۔ اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جے، اوے میں بڑے گتر کھا دے جے، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جے۔ اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہوگا۔ یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں۔ یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے۔ وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی۔ قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا۔ قد یہ نہیں ہوگا، 60 ہاتھ ہوگا، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے۔ اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ہی ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بغین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے۔ میں جنت خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے۔ میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا کہ میں سال لگا رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما۔ اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی، تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے، 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی۔ میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر۔ لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، اللہ بھلا میری اردو کی تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں، میرے اللہ نے کرم کیا۔
میرے اللہ نے فضل کیا. وہ اتنا مذاق اڑا کے یہ لائبہ کہاں سے آ گئی. میں کہ اللہ تمہیں نہ دے. ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب. ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا. وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے. وہ ایسے 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 جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے. تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی ایسے بیٹھی ہوگی. یہ تمہارا ممبر چھوٹا ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تھا. ایسے بیٹھے ٹانگیں لمبی کی ہوں گی ایسے بیٹھی. وہ بیلی جلے ویکھنا ہوگا وہ یہ اس کی کیفیت ہوگا. اب نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا. جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سپ ہی مرنا ہے. وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے. کتنی دیر؟ 40 سال. دنیا کے 40 سال. وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت. دیکھو وہ تھوک ڈال دینا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے تھو کرے. کس میں؟ 7 سمندر. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے. کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3. تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی. یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں. حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا. وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا. اس کو تھوک نہیں آتا تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہو. تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت. اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں. پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا. اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70. 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے. وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو. تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے. میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا. میں کہ ان تو جگہ ہونا ضروری. تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی. تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا. جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا. ایسے جب آئی اینا کی بات تو وہ ایسے ہو. لعبہ عینا، حسین ترین ہو رہی ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہے،
اور ایک لفظ آتا ہے یا جبنا، ایک آتا ہے یا شکنا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعب لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی لعبا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ تلک الجنت التی، کیا ہے، نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ۔ زوال ایسے نہیں آتا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان، قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو، سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتے، 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی۔ تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کفہا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ، کیوں
کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو معاذ زبان پہ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو آ، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان، اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹھے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا، تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا، پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا۔ وہ بڑے بے حیران پریشان، انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشانی مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔
تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی۔ اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم سے ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقوی۔ فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ تو ہاں۔ کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچا کے آگے نکل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ۔ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے۔ تو ابو سفیان بن حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے، کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان کو بلایا۔ تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ، جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقوی، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے پانی کو برسایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون خوبصورت باغات، پھل پھول، غلے لایا۔ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا
ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ ایک ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا تھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی تو فعل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں، میں نہ سدیا کرو، کسی اور کو جایا کرو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور
الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا. میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو، انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ. فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسألونی، مانگو. دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو. یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں. میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات، آؤ فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو. جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے. اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوں گی. میرا لکھتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. میں قربان جاؤں، سنو کیا کہتا ہے. یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا. اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی. گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا. چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں. اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. یہ دیکھو، ادھر دیکھو سر، یہ میں نے انگلی ڈالی، باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا. اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا. ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے. تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے. تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ تھوڑا لگے گا، تھوڑا سا لگے گا، بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. رکضا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد. اور وہ ایسا ہائے 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 کدے ساڑی سندا نہیں. یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں. میں قربان جاؤں. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بولو زور سے. رب المسلمین تو نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہاں، اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے. تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں، میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں، میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں. لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں تجھ سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا، میں تیری سن دوں گا. بس آ کے رو پاؤ، آ جا تو آ کے رو پاؤ، بس پھر میں تیری سنوں گا.
تو مجھے آنسو دے دے، دو آنسو دے دے. یہ کہتا جی میں تو جو رونے نہیں آمدا. اچھا چلو نہیں رونا آمدا، ہائے کرنا تو آمدا نا جی. ہائے ہائے تو میں کر سکنا، میں تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں. قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے. اور قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی. اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے. اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں. اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے. تو سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین اجرا مسمی فاکتبوہ. آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو. نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں. تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کی جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو بھی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت. اور اس کے بالمقابل ارجع آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں. توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں. اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو. ان سے اللہ روکتا ہے. پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا. ولدینا مزید. تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. اس میں 9 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 9 جملے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے. کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں. ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ
لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے. چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم. کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں. وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے. یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ. یہ 2 ہو گیا. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ. حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ. القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا. لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا. من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8. الا باذنہ، ہی 9. ولا یحیطون بشیء من علمہ 10. الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11. وسع کرسیہ، پھر یہ 12. السماوات والارض. ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13. حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13. وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14. اور العلیش 15. العظیم 16. اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے. 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ. پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کی اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا. تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے. ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے. وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے. یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. یعود ہوتا ہے وعد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتا ہے، وہ کر کے چلتا ہے. آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں وعد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں. تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے. ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گی. جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا، اپنے بندوں کو نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز کی، جتنی جنت بنائی ہے اسے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جملے آپس میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے۔ 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی، لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں۔ تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔